نیئرز اینڈ ڈیئرز السلام علیکم، نمستے، لافینس میں خوش آمدید دوستو۔ ویسے تو پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر آفس میں نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن کی بازار، غیر قانونی کام، اس میں جو چوکیدار اور جو پیون ہے، ایون جو کلرک ہیں، وہ جو ہائیسٹ اتھارٹی اور اس آفس کی جو ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ہائیسٹ اتھارٹی کچھ کہتی ہے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے تو پھر جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس کی ٹرانسفرنس ہو جاتی ہے، یا تو وہ نوکری کھو بیٹھتا ہے یا تو ٹرانسفرنس ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک میں اور کسی آفس کو چھوڑیں، ہر کہیں اللیگل کام ہوتا ہے۔ لیکن آج پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ آئیں پہلے ٹویٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس پہ، اور اس کے جو ہے وہ ریزلٹس اور اس کے ایفیکٹس اور اس کے جو ہے وہ قانونی نکات جو ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ کہتا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکریٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اب آتے ہیں ان کے قانونی نکات پہ۔ یہ صدر صاحب، آپ سوچیں، صدر ہفتہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی پوزیشن پہ یہ بندہ بیٹھا ہے اور اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ آج پتہ چلا ہے، اس صدر صاحب کو آج پتہ چلا ہے 2 دن کے بعد۔ 2 دن پہلے وہ جو بلز ہیں دونوں، یہ جس کی بات کی ہے انہوں نے، تو یہ قانون بن گئے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے۔ اس ترمیمی بلز کے اندر کئی بندے جو ہیں ان کو ریمانڈ پہ بھیجا جا چکا ہے، لیکن اس کو آج پتہ چلا ہے۔ پریزیڈنٹ آفس میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 دن کے بعد پتہ چلا ہے کہ جو بلز ہیں اس پہ سائن ہو گئی ہے، اس نے سائن کی ہی نہیں ہے۔ بہرحال آتے ہیں قانونی نکات پہ۔ آرٹیکل 75 آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان واضح ہے اسینٹ کے حوالے سے، کوئی بھی بل جو پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہو وہ اسینٹ کے لیے صدر کے پاس جاتا ہے تو صدر کے پاس 10 ڈیز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 2 آپشنز ہی ہیں صدر صاحب کے لیے، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ پہلا آپشن کہ اس کو اسینٹ کر دے، سائن کر دے 10 ڈیز کے اندر، اور وہ جو بل ہے یا ترمیم ہے اس میں بل نیو ہے یا اس میں ترمیم کی گئی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، وہ بھیجا گیا ہے، اس کو اسینٹ کر دے، وہ قانون بن جائے گا۔ یا تو اس کو اسینٹ نہ کرے، اس کو جو ہے وہ اپنی آبزرویشنز کے ساتھ، مینس اگر اعتراض ہیں بل پہ صدر صاحب کو تو وہ اعتراض لگا کر اعتراض کے ساتھ واپس پارلیمنٹ کو بھیجے۔ یہ 2 آپشنز ہیں صدر صاحب کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر یہ سائن نہیں کرتا ہے، جس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں پاکٹ ویٹو، مینس یہ واپس بھی نہ بھیجے اور اس کو جو ہے وہ سائن بھی نہ کرے، تو یہ بل قانون تصور نہیں ہوگا۔ دوبارہ اگر پارلیمنٹ اس کو دوبارہ پاس کر کے بھیجے گی صدر کو، لیکن جوائنٹ سیشن کے تھرو، تو پھر وہ 10 ڈیز میں سائن کرے یا نہ کرے، پھر وہ 10 ڈیز کے بعد چاہے صدر صاحب سائن کرے یا نہ کرے وہ قانون بن جائے گا۔ تو 10 ڈیز تو ختم ہو گئے، اب کیا اس کی قانونی حیثیت ہے؟ اگر 10 ڈیز ختم ہو گئے ہیں تو پھر اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، جب تک دوبارہ یہ بلز پارلیمنٹ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں اس کو پاس کر کے واپس دوبارہ صدر صاحب کے پاس بھیجے، اور صدر صاحب جو ہے وہ اس کو سائن کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ پاکٹ ویٹو کر دے، اسینٹ کر دے یا نہ کرے، پھر بھی 10 ڈیز کے بعد وہ لا بن جائے گا۔ صدر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے 2 دن کے بعد۔ 2 دن پہلے یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ میڈیا چینلز پر یہ خبر چلی کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ بلز پر دستخط کر دی ہیں اور یہ قانون بن گیا ہے 2 دن پہلے۔ لیکن 2 دن تک صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو بلز آئے تھے میرے پاس یہ قانون بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے سینئر صحافی حمد میر کا یہ کہنا ہے کہ 2 دن پہلے جس دن یہ بلز جو ہیں وہ قانون بنے تھے، اس دن سے ہی صدر صاحب کو پتہ تھا، لیکن وہ باریک بینی سے اس کی جو ہے وہ اس کو چیک کر رہے تھے اور کنفرم کر رہے تھے، اور جو عملہ ہے آفس کا عملہ، ان کو کہا تو وہ بول رہے تھے کہ ہم نے جو بل ہے وہ واپس بھیج دیے ہیں۔
لیکن میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط چل رہی ہیں. تو اس پہ کوشچنس یہ ہائیسٹ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ، یار ہیڈ آف دا اسٹیٹ آفس میں بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا. 2-3 کوشچنس ذہن میں آتے ہیں. کوشچن نمبر 1، اگر یا تو ایسا ہے کہ صدر صاحب اپنے عملے کو کہتا ہے جو بھی بلز آتے ہیں عملے کو کہتا ہے کہ آپ اس کو سائن کر دیں میری، جیسے وہ کہتے ہیں نا قانون کی زبان میں اٹارنی پاورز دے دیے ہیں، تو اسسٹنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ قانونی طریقے سے صدر صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی سائن نہیں کر سکتا. یا تو ایسا ہوگا صدر صاحب پہلے ہی اپنے آفس کے جو لوگ ہیں ان کو کہتا رہا ہے کہ بھائی اس پہ آپ سائن کر دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے اپنے عملے کو کہ آپ بل جو ہے وہ سائن کے بغیر واپس بھیجیں، تو اس کی تو قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے یار. صدر صاحب آپ دیکھیں تو صحیح 75 آرٹیکل کیا کہتا ہے، آپ یا تو اس کو سائن کریں، اگر سائن نہیں کرتے تو آپ آبزرویشنز تو اس پہ لگاتے نا، آپ کے جو اعتراض ہیں وہ تو آپ اس پہ لکھتے، وہ کہاں ہیں؟ آبزرویشنز تو ہے ہی نہیں. بغیر آبزرویشنز کے پارلیمنٹ کو صدر صاحب جو ہے وہ بل بھیج ہی نہیں سکتا، ریٹرن نہیں کر سکتا. وہ اس کنڈیشن میں کر سکتا ہے یا تو اس پہ اپنے جو اعتراضات ہیں اس میں جو آبزرویشنز اپنے صدر صاحب کے اوپینینز آبزرویشنز جو ہیں وہ ریٹن میں دے کر اس بل کے ساتھ بھیجے. نمبر 1 یہ ہے، اگر بغیر سائن کے اور بغیر آبزرویشنز کے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا ہی نہیں جا سکتا. یہ اس حوالے سے قانون میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اگر پریزیڈنشل پوزیشن پہ ہے، اگر ماتحت عملہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کو اس پوزیشن پہ رہنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے. ہم جو یہ 24 کروڑ جو لوگ ہیں ان کی آپ توہین نہ کریں. اگر آپ کو عملہ نہیں ماننا تو آپ اس کے خلاف کارروائی کیا کی ہے؟ تیسرا یہ سوال ہے کہ آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کرنے سے پہلے صدر صاحب نے کیا کارروائی کی ہے اپنے عملے کے خلاف؟ سب سے پہلے تو آپ کارروائی کرتے. اگر یہ انہوں نے سائن کی ہے تو یہ تو کمپلیٹ انلیگل، یہ کرائم ہے، تو اس پہ تو کیس بنتا ہے. کیس بننے سے پہلے آپ کو یہ اختیار ہے، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ اپنے آفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان عملے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. آپ نے کارروائی کی؟ کارروائی نہیں کی، جسٹ ٹویٹ کیا. تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی عوام کو کیا یہ میسج جاتا ہے، دنیا کو کیا میسج جاتا ہے کہ یار اس ملک میں سب سے چھوٹی آفس ہے، اس میں بھی بہت کچھ چلتا ہے، لیکن یار ہائیسٹ آفس، ہائیسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی آفس میں اگر یہ چل رہا ہے تو اور آفیسز کا کیا حال ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پریزیڈنٹ کو اس پوزیشن پہ رہنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس پریزیڈنٹ کو اس پوزیشن پہ نہیں رہنا چاہیے. 2 دن کہاں تھے یار؟ 2 دن پہلے وہ جو ہے وہ بل قانون بن چکا ہے، اس دن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، 2 دن کے بعد پتہ چلا ہے. اگر ایسا پریزیڈنٹ جس کو اگر پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی آفس میں کیا چل رہا ہے، تو ایسے پریزیڈنٹ کو میرے خیال میں پوزیشن پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ. 2 دن کے بعد آپ ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی بھی عملے کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں. 2 دن اپنی آفس کے عملے نے یہ ایک بلنڈر کیا ہے، اس کو جو ہے وہ صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا ہے. آپ سوچیں اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی آفس میں یہ کچھ چل رہا ہے تو اور آفس کا کیا حال ہوگا.